بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان ہو رہا ہے، یعنی آپ کی جسمانی ساخت کیا تھی، آپ کا جسم مبارک کس قسم کا تھا، اس کا تذکرہ ہے۔ حضرت ہند بن حالہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان فرمانے میں مشہور تھے، اور یہ ملکہ کسی کسی کو ہوتا ہے۔ چیز دیکھتے تو بہت سارے لوگ ہیں، سارے ہی دیکھتے ہیں، لیکن اس چیز کو الفاظ میں ڈھال لینا اور ایسے انداز سے بیان کرنا کہ جس سے اگلا بندہ سمجھے کہ واقعتاً میرے سامنے ایک تصویر آ گئی ہے، یہ کسی کسی کو کمال ہوتا ہے۔ تو ہند بن حالہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت تفصیل سے وصاف کا لفظ آتا ہے، یعنی بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان فرماتے تھے اور شمائل بیان فرماتے تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کے اندر اس بات کا اہتمام تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری جو حیت اور ادائیں ہیں وہ بھی محفوظ کریں، اور آپ کی جو عادات شریفہ ہیں ان کو بھی محفوظ کریں اور اس کا تذکرہ کریں، کیونکہ ذکر سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب ان ہستیوں کا، انبیاء علیہ السلام کا، پھر سرور انبیاء علیہ السلام کا جب تذکرہ ہوگا تو دل میں محبت جو ہر مسلمان کے سینے میں تو اللہ نے بھر رکھی ہے، اس کو جو ہے جوش ملتا ہے، وہ اس کو نشو و نما پاتی ہے، تو اس لیے یہ تذکرہ ہوتا تھا۔ ہند بن حالہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے بہت معظم تھے، یعنی نظروں میں بہت باعظمت سراپا تھا۔ جیسے یعنی کچھ لوگوں کے جسم ہوتا ہے، ساخت ہوتی ہے، تو وہ بظاہر دکھنے میں کوئی اتنے بڑے نہیں لگتے، اگرچہ وہ عالم فاضل بھی ہوتے ہیں اور بھی ان کی خصوصیات ان کو اللہ نے دے رکھی ہوتی ہیں، یعنی معنوی خوبیاں تو ان میں بہت ہوتی ہیں، لیکن عام طور سے جسم کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ معنوی خوبیاں اور جسم آپس میں کوئی مطابقت نہیں رکھتا۔ بڑے بڑے حضرات، بڑے علماء بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں، بڑے مشائخ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں آدمی نے غائبانہ جب سن رکھا ہوتا ہے، تو جب آپ ان کو دیکھتے ہیں پہلی دفعہ زندگی میں، تو وہ ان کے بارے میں جو پہلے سے ایک ذہن میں تصور ہوتا ہے وہ، اور ان کو جب دیکھا عملاً تو ان میں آپس میں مطابقت نہیں ہوتی، بہت مختلف نکلتا ہے سراپا اس سے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نہیں تھا۔ آپ کی جیسی شان مبارک تھی، جیسے آپ کا مقام تھا روحانی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، آپ کا جسم مبارک بھی اللہ نے اسی انداز سے بیانا تھا۔ کان فخما مفخما، آپ کا چہرہ مبارک چاند کی طرح، 14ویں رات کا جو چاند ہے، یعنی چاند جب پورے عروج پر ہوتا ہے، جوبن پہ ہوتا ہے، اس میں جو تابانی ہے، چمک ہے، دمک ہے، خوبصورتی ہے، کشش ہے اور ملاحت ہے اس کے اندر، یہ سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ تھی۔ کشش بھی تھی، خوبصورتی بھی تھی، اور میانہ قد سے آپ کا جو قد مبارک تھا، بہت جیسے ہم لمبوترا کہتے ہیں وہ بھی نہیں تھا، اور جو چھوٹے قد کا آدمی ہوتا ہے ویسا بھی نہیں تھا، بلکہ آپ میانہ قد سے کچھ اوپر نکلے ہوئے، یعنی بڑا قد تھا آپ کا، اور دراز قد یعنی بہت لمبے آدمی سے کچھ کم، کیونکہ حسن اصل میں توازن کا نام ہی ہے۔ اعتدال کے ساتھ جب چیز ہوتی ہے تو وہی حسین سمجھی جاتی ہے۔ اگر آدمی بہت لمبا بھی ہو جائے تو وہ ایک عجیب سا لگتا ہے، اگر بہت چھوٹا ہو جائے تو بھی عجیب سا لگتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اعتدال اقامت میں نصیب فرمایا تھا۔ سر مبارک بھی جو ہے وہ مناسب اس کی حیت تھی، چھوٹا بھی نہیں تھا، بڑا بھی نہیں تھا زیادہ،
بلکہ کسی حد تک جیسے بھرا ہوا سر ہوتا ہے وہ تھا، اور جو سر کے بال تھے وہ سیدھے تھے لیکن کچھ خم تھا، بالکل سیدھے بعض دفعہ جیسے بال ہوتے ہیں ایسے نہیں تھے، بلکہ بال کچھ گھنگریالے تھے۔ اور پھر بالوں کے بارے میں آپ کی جو عادت شریفہ یہ تھی کہ شروع کے زمانے میں تو کنگھی پھیر لی، اگر بالوں میں مانگ نکل آئی تو نکل آئی، خود سے نکالنے کا اہتمام نہیں تھا، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرماتے تھے کہ مانگ نکالتے تھے، اور مانگ بھی درمیانے سر سے نکالتے تھے، دائیں بائیں سے نکل، ٹیڑھی مانگ نہیں ہوتی تھی، بالکل سیدھی مانگ درمیان سر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکالتے تھے۔ اور جو آپ کے بال مبارک اکثر جو ہیں وہ بڑے ہوتے تھے، کم بھی فرمایا آپ نے، حج عمرہ کے موقع پر بال ختم بھی فرمائے، حلق فرمایا، لیکن عام معمول یہ تھا کہ بال بڑے تھے، اور کانوں کی جو لو ہے، چھوٹی نرم گوشت ہے، کان کا نچلا حصہ نرما کہتے ہیں جس کو، نرما گوشت، اس تک یا بعض دفعہ اس سے تھوڑے نیچے تک آپ کے بال ہوتے تھے۔ کبھی کبھار سفر میں جیسے بہت وقت گزر گیا، کسی جنگ میں مشغولیت ہے، تو اس سے بڑھ کر نیچے کندھوں تک بھی آ جاتے تھے، لیکن عام معمول مبارک جو ہے وہ بال کا وہ کانوں کی لو تک تھا۔ اس لیے اگر سنت کے نیت سے بال رکھنے ہوں تو اس کی پھر حد یہ ہے، اس سے زیادہ نیچے نہ چلے جائیں۔ اور آپ کا رنگ مبارک چمکدار تھا، پیشانی فراخ تھی، چوڑی پیشانی، ابرو خمدار، یہ جو ابرو ہیں یہ خمدار تھے، یعنی اس میں کچھ خم تھا، موڑ تھا، اور بالوں سے پر تھی، اور باہم پیوستہ نہ تھی، یعنی دونوں ابروں کے درمیان میں جو ناک کی جگہ ہے یہاں بال نہیں تھے، یعنی دونوں ابرو آپس میں جڑے ہوئے نہیں تھے، یہ جگہ خالی تھی۔ اور پھر یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رگ ہوا کرتی تھی جو غصہ کے وقت میں ابھرتی تھی، یعنی جب آپ کو کوئی چیز ناگوار گزرتی تھی، اور ناگواری آپ کی طبعی نہیں ہوتی تھی، یعنی آپ کی ذات کو یا آپ کے جسم مبارک کو کوئی تکلیف پہنچی تو اس سے ناگواری نہیں ہوتی، اس پر صبر فرماتے تھے آپ، لیکن جب اللہ کا کوئی حکم ٹوٹتا تھا تو پھر غضب ہوتا تھا، پھر اس پر آپ غصہ فرماتے تھے۔ تو اس لیے حب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ ہے کمال ایمان، یعنی آدمی ایسا بالکل ہی وہ ہو جائے، بے حمیت ہو جائے کہ اللہ کے حکم ٹوٹنے پر بھی اس کو ٹس سے مس نہ ہو، دل میں کوئی جوش نہ آئے، کوئی ابال نہ آئے، یہ بھی مطلوب نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ آدمی بات بات پہ جو سر پھاڑتا پھرے لوگوں کا، بلکہ غصے کو قابو کرنا ہے، اور غصے کو اللہ کے راستے میں استعمال کرنا ہے، کافروں کے خلاف استعمال کرنا ہے، شیطان کے خلاف استعمال کرنا ہے، اس کی جو حرکات ہیں اس کے خلاف استعمال کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ، آپ نے کبھی اپنی ذاتی کسی سے دشمنی نہیں رکھی، جیسے ہوتا ہے میری ذاتی پہچان، ذاتی دشمنی ہے اس کے ساتھ، یعنی کسی ریفرنس سے نہیں ہے۔ ایک ہے نا کہ یہ ہمارا مذہب کا دشمن ہے، یہ ہماری قوم کا دشمن ہے، یہ ہمارے ملک کا دشمن ہے، یہ ہمارے محلے کا دشمن ہے، یہ ہماری برادری میں کی دشمنی ہے ان کے ساتھ، تو لہذا میری بھی دشمنی ہے، یہ ہوتی ہے ریفرنس کے ساتھ بالواسطہ۔ اور ایک ہوتی ہے براہ راست، یعنی اس بندے نے مجھے گالی دی تھی، مجھے مارا تھا، مجھے اس نے بے عزت کیا تھا، مجھے اس نے عزت نہیں دی تھی فلاں شادی کے موقع پر، لہذا اپنے دل کے اندر ایک کینہ پال لینا، یہ ذاتی عداوت ہوتی ہے، اور اس کی بنیاد پر پھر بعد میں انتقام لیتے رہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ نہیں تھا۔ من تقم رسول اللہ، حضور نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی شخص سے بھی انتقام نہیں لیا، بلکہ اپنی ذات کو سب معافی رکھا۔ ہاں جہاں کہیں معاملہ دین کا ہے تو وہ اس میں الگ بات ہے۔ پھر اسی میں موقع سے مناسبت سے ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی توہین کرتا ہے، توہین رسالت جسے کہتے ہیں، تو یہ آپ کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ منصب رسالت کا تقاضا ہے، اس لیے اس شخص کی معافی نہیں ہے، نہ یہ اس حلم میں، اس برداشت میں آئے گا۔
بعض لوگ اس حلم اور برداشت کو یہاں بھی فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، غلط تطبیق دیتے ہیں اس کو. وہ کہتے ہیں کہ جو حضور تو بہت ہی حلیم تھے، بہت ہی شفیق تھے، بہت ہی نرم تھے. یہ مسلمان آج کل جو ہے ناموس رسالت پر اتنا بفر کیوں جاتے ہیں؟ وہ اصل میں مسئلے کو یا تو خود سمجھے نہیں ہوتے، یا بیچارے یا غلط لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ توہین رسالت کا تعلق حضور کی ذات سے نہیں ہے، ذات آپ کی محمد بن عبداللہ ہے. اسی لیے ایک بعض بزرگوں نے آپ کی ذات اور آپ کی جو منصب ہے اس کے درمیان ایک فرق کے لیے ایک مثال بیان فرمایا کہ دیکھو خواجہ ابو طالب جو تھے، آپ کے چچا تھے، انہوں نے بھی حضور کی بہت خدمت کی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بہت خدمت کی ہے، مال جان اولاد ہر چیز لٹا دی. اور ابو طالب جو ہیں انہوں نے بھی بہت دفاع کیا، تقریباً 8-9 سال تک مکہ مکرمہ میں شیب ابی طالب میں بھی وقت گزارا. لیکن دونوں کی خدمتوں میں بڑا فرق ہے، نتائج میں بڑا فرق ہے، ویلیو میں بڑا فرق ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ خواجہ ابو طالب نے جو خدمت کی ہے وہ محمد بن عبداللہ کی ہے، یعنی اس وجہ سے کی ہے کہ یہ میرے بھتیجے ہیں، میری قوم کے ایک فرد ہیں، لہذا مجھے ان کا ساتھ دینا، ان کے ساتھ کھڑا رہنا ہے. کوئی ان کو مارے گا، کوئی ان کے اوپر حملہ کرے گا تو گویا کہ ہمارے قبیلے پر، ہمارے قبیلے کی شاخ پر حملہ ہے. وہ اس اعتبار سے ساتھ دیتے رہے، اس اعتبار سے خدمت کرتے رہے. اور جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت دی، قربانیاں دی، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہے. یعنی اس کے پیچھے رسالت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو جو توہین رسالت ہوتی ہے یہ احترام رسالت ہے، وہ اس کا ذات سے تعلق نہیں ہوتا. ذات تو آپ نے معاف فرمایا لوگوں کو. جیسے وہ کوئی واقعہ مشہور ہے، اس کی استنادی حیثیت تو معلوم نہیں ہے، تحقیق کے باوجود بھی ملا نہیں واقعہ، لیکن لوگ اس کو کوٹ کرتے ہیں، ہماری نصابی کتابوں میں بھی شامل ہے. کوئی ایک بڑھیا جو ہے وہ کوڑا پھینکا کرتی تھی اور یہ کرتی تھی وہ کرتی تھی، اس کو معاف کر دیا حضور نے. تو یہ اگر بات ہے بھی صحیح، اول تو اس کا کوئی مستند حوالہ نہیں ہے، مشہور چلی آتی ہے، لیکن اگر ہو بھی تو وہ توہین رسالت نہیں بنتی. اس لیے وہ معاملہ الگ ہے، توہین رسالت الگ چیز ہے. اس لیے ان دونوں چیزوں کو آپس میں مکس نہیں کرنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رگ تھی جو دونوں ابروؤں کے درمیان تھی، اور غصے کے وقت وہ ابھر جاتی تھی. ناک مبارک آپ کی بلند تھی، یعنی چپٹی بیٹھی ہوئی ناک نہیں تھی، اونچی ناک تھی، اور پھر اس پر ایک نور بھی نمایاں رہتا تھا. ناک مبارک پر ایک چمک، ایک روشنی، ایک نور وہ دکھائی دیتا تھا لوگوں کو، جس سے لگتا یہ تھا کہ آپ کی ناک زیادہ اونچی ہے، لیکن ایسی تھی نہیں. ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک جو تھی آپ کی بھری ہوئی تھی، اور آپ کے جو رخسار مبارک تھے وہ اس میں تھے، دہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا، رخسار مبارک سبک تھے، یعنی چہرہ جو تھا یہ بھرا ہوا، اور دہن مبارک اعتدال کے ساتھ، یعنی جو ہونٹ ہیں، منہ جسے کہتے ہیں ہم لوگ، ایک منہ تو پورا چہرے کو منہ کہہ دیا جاتا ہے، چہرے کے اندر آنکھ، ناک، پیشانی، تھوڑی، رخسار، یہ سبھی شامل ہے، چہرہ پورا اس کو کہتے ہیں. اور ایک منہ ہے جس سے کھانا کھایا جاتا ہے، اسے دہن کہتے ہیں فارسی میں. دہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا، یعنی بہت چھوٹا نہیں تھا اور بہت بڑا بھی نہیں تھا، یعنی نہ تنگ تھا نہ یہ کہ زیادہ فراخ تھا. اور جو دندان مبارک آپ کے دانت تھے وہ باریک تھے، آبدار یعنی روشن تھے، اور ان میں چمک تھی، اور ذرا ریخیں تھیں. سینہ سے ناف تک بالوں کا ایک باریک خط تھا، سینے سے لے کر ناف تک ایک لکیر سی چلتی تھی بالوں کی. گردن مبارک ایسی خوبصورت تھی جیسے تصویر کی گردن، یعنی گویا کہ جیسے کسی نے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ تراشا ہوتا ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ. صفائی میں چاندی جیسی تھی، بدن جسامت میں معتدل اور پرگوشت اور گٹھا ہوا تھا، کسا ہوا جسم جیسے ہوتا ہے. شکم یعنی پیٹ اور سینہ مبارک ہموار تھا، سینہ قدرے ابھرا ہوا تھا. آپ کے شانوں یعنی کندھوں کے درمیان
قدر اوروں سے زائد فاصلہ تھا، یعنی جو پیچھے سے دیکھا جائے سے جو کندھے ہیں تو چوڑائی تھی اس کے اندر. جوڑ پر کی ہڈیاں کلاں تھی، یعنی جو ہڈیاں ہیں یہ وسعت والی تھی. کپڑا اتارنے کی حالت میں جب اوپر کا جسم یعنی ناف سے اوپر کا حصہ جو کہ سطر میں شامل نہیں ہے تو بسا اوقات اس سے آپ کا کپڑا ہٹ جاتا تھا. کپڑا اتارنے کی حالت میں آپ کا بدن روشن تھا. سینہ اور ناف کے درمیان لکیر کی طرح بالوں کی ایک متصل دھاری چلتی تھی اور ان کے سوا باقی سینے پر بال نہیں تھے، صرف سینے کے اوپر کے حصے میں کچھ بال تھے. آپ کی جو کلائیاں تھی یہ لمبی تھی، دراز، ہتھیلی مبارک کھلی تھی اور قدم جو تھے وہ پر گوشت تھے، یعنی بعض دفعہ ہڈی زیادہ نمایاں ہوتی نہیں بلکہ گوشت سے بھرے ہوئے تھے. ہاتھ پاؤں کی انگلیاں لمبی تھی اور اعصاب آپ کے برابر تھے اور تلوے قدرے گہرے تھے کہ چلنے میں یعنی پاؤں کے اندر خم تھا، نیچے سے پورا پاؤں زمین پر نہیں ہوتا تھا بلکہ بیچ کا حصہ وہ اٹھا رہتا تھا. قدم مبارک ہموار اور ایسے صاف تھے کہ پانی ان پر سے نیچے ڈھل جاتا تھا، یعنی ان کے اوپر میل کچیل یا کوئی مٹی وغیرہ ایسی کچھ نہیں ہوتی تھی بلکہ بالکل صاف شفاف ہوتے تھے اور قدرے ان پہ چکناہٹ سی ہوتی تھی جس کی وجہ سے پانی ان پر ٹکتا نہیں تھا. جیسے بسا اوقات آدمی نے تیل لگایا ہوتا ہے، چکنائی ہوتی ہے تو پانی جسم پر ٹھہرتا نہیں ہے بلکہ پھسل جاتا ہے وہاں سے. تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قدم مبارک تھے، حالانکہ عرب میں کو بہت زیادہ اس چیز کا اہتمام بھی نہیں ہوتا تھا چکناہٹ کا، اور نہ ہی وہاں کوئی گرد مٹی اور غبار بھی کافی رہتا تھا، پانی کی بھی قلت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ایسے مبارک ایسے تھے کہ پانی ان سے ڈھل جاتا تھا. جب چلنے کے لیے پاؤں اٹھاتے تو قوت سے پاؤں اکھڑتا تھا، یعنی پاؤں گھسیٹ کر زمین پر چلنا یہ آپ کی عادت شریفہ نہیں تھی بلکہ پورا پاؤں اٹھا کر رکھتے تھے اور قدم اس طرح رکھتے تھے کہ آگے کو جھک پڑتا اور تواضع کے ساتھ قدم بڑھا کر چلتے. چلنے میں تواضع ہوتی تھی، چلنے میں اکڑ نہیں ہوتی تھی بلکہ ایسے چلتے تھے جیسے ایک متواضع آدمی انکساری کے ساتھ چلتا ہے. چلنے میں ایسا معلوم ہوتا گویا کسی بلندی سے پستی میں اتر رہے ہیں. جب کسی ایک جانب کو دیکھنا چاہتے تو پورے پھر کر دیکھتے، یعنی کوئی آدمی خطاب کے لیے بات کرنے کے لیے آیا ہے دائیں طرف بائیں طرف تو صرف گردن نہیں موڑی بلکہ پورا اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی. اور نگاہ جو ہے وہ نگاہ نیچی رکھتے تھے، آسمان کی طرف نگاہ کرنے کی نسبت زمین، یعنی چلتے ہوئے یا عام حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ زمین پر ہوتی تھی، زیادہ تر نگاہ زمین پر رہتی اور عموماً آپ کی عادت گوشہ چشم سے دیکھنے کی تھی. مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ حیا کی وجہ سے پورا سر اٹھا کر نگاہ بھر کر نہ دیکھتے. کسی چیز کو دیکھنا ہوتا تو نگاہ نیچی ہے لیکن جیسے نظر آدمی گھما کر دیکھ لیتا ہے. چلتے ہوئے اپنے صحابہ کو آگے کر دیتے تھے، یعنی خود آگے چلنا بلکہ اس کی وجہ آگے کچھ پیچھے، یعنی جیسے زیادہ نمایاں نہ ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بہت اہتمام رہتا تھا کہ امت میں کوئی ایسی چیز نہ آ جائے جو کل کو کسی آگے کسی شرک وغیرہ کا ذریعہ بن جائے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اپنے آنے پر صحابہ کو کھڑے ہونے سے بھی منع فرما دیتے تھے کہ کھڑے نہ ہو، اور اگر خود تشریف فرما ہے تو کوئی کھڑا ہوتا تو اس کو بھی منع فرما دیتے کہ نہیں، بلکہ اس کے لیے بڑی سخت وعید فرمائی، من احب ان يمتثل له الرجال فليتبوأ مقعده من النار. جو آدمی خود تو بیٹھا ہے، کرسی پر بیٹھا ہے یا ویسے تکیے پر بیٹھا ہے، لیکن اس چاہتا ہے کہ لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں جیسے درباروں میں ہوتا ہے بادشاہوں کے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اس کو آپ نے منع فرمایا. یہ چیزیں سیرت طیبہ سے اور سنت سے ان کی بہت حوصلہ شکنی ملتی ہے. خود ابتدا بھی سلام فرماتے، یعنی جب کسی آدمی سے آمنا سامنا ہوتا تو آپ سلام میں ہمیشہ پہل فرمایا کرتے تھے، بلکہ بچوں کو بھی آپ سلام فرمایا کرتے تھے. یہ نہیں دیکھا کرتے تھے کہ یہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، بلکہ ہر ایک پر جس کی پہچان ہے اسے بھی سلام، جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی
سلام فرماتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ظاہری حلیہ ہے وہ تھا۔ پھر اس سے آگے تذکرہ ہے کچھ آپ کی عادات مبارکہ کا، جو باطنی اور معنوی خوبیاں تھیں، وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان ہوگا۔